21 اپریل کو ملک عزیز پاکستان میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے جس میں قادیانیوں کو اقلیتی کمیٹی کا رکن منتخب کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ نوٹیفیکیشن منظر عام پر آتا ہے تو پورے ملک کی عوام ایک اضطراب کی، ایک غصے کی کیفیت میں آتی ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی ہے۔ جب یہ مسئلہ بڑھتا ہے تو حکومت مجبور ہو جاتی ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے۔ تو اب وزیر مذہبی امور کا بیان آتا ہے کہ ہم جلد ہی اگلی میٹنگ میں اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے لیں گے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پوری دنیا ایک موذی وبا کے شکنجے میں ہے، پوری دنیا کی اکانومی روز بروز گرتی چلی جا رہی ہے، پوری دنیا کے عوام پریشان حال ہے، اس وقت اس طرح کے نوٹیفیکیشن کو جاری کر کے کس کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کن آقاؤں کے ماتحت حکم کو سنتے ہوئے اس نوٹیفیکیشن کو جاری کیا گیا؟ اب ان لوگوں کی طرف سے، میرے بھائیوں کی طرف سے یہ اعتراض آ رہا ہے کہ جب وہ غیر مسلم ڈکلیئر ہو چکے ہیں تو ان کو اقلیتی کمیٹی کا رکن بنانے میں کیا مذائقہ ہے؟ جناب، اس بات کو آپ یوں سمجھیں کہ جب وہ لوگ خود اس ملک کے آئین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس ملک کے نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کس حق سے ان کو اس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا؟ جب وہ آپ کے نظام کو نہیں مان رہے، آپ کے قانون کو نہیں مان رہے۔ 1974 میں جب ذوالفقار علی بھٹو رحمت اللہ علیہ نے غیر مسلم ڈکلیئر کیا تھا، اس وقت ان کو قومی اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں اور پھر پنجاب اسمبلی میں ایک سیٹ دی تھی۔ اس وقت ان کے قائد نے، ان کے رہنما نے، ان کے پیشوا نے یہ کہہ کر مسترد کر دی تھی ان کی آفر کہ ہم اس آئین کو ہی نہیں مانتے، تو پھر نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ ہمارے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہمارے آئین کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر کس قسم کا حق ان کو دلوایا جائے؟ ہندو جو اس ملک میں رہتے ہیں وہ اس نظام کو مانتے ہیں، کرسچن جو اس ملک میں رہتے ہیں وہ اس کے آئین کو مانتے ہیں، پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، جتنے بھی فرقے، جتنے بھی مذاہب اس ملک میں آباد ہیں وہ پاکستان کے آئین کا احترام کرتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن قادیانی اس ملک کے اس آئین کو تسلیم نہیں کرتے، اس وجہ سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کو کسی کمیٹی کا رکن منتخب کیا جائے۔ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ مسئلہ ایسا متفقاً علیہ تھا کہ جس پر کسی قسم کے کسی جماعت کو، کسی گروہ کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اب اس مسئلے پہ بھی کچھ لوگ جو مسلمان ہونے کے باوجود اس مسئلے میں علماء کرام سے اور دینی حلقوں سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ جو الیکشن میں ایک پرچی جو حکومتی جماعت کے ڈبے میں ڈالی، میں آپ کو یہ کہتا چلوں معذرت کے ساتھ، صرف ایک پرچی کے حق کو ثابت کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا مت کریں۔ ایک پرچی کے حق کو ثابت کرنے کے لیے کم از کم اللہ رب العزت کے ساتھ اعلان جنگ نہ کریں۔ ایک پرچی کو ثابت کرنے کے لیے، ایک الیکشن کی پرچی کو ثابت کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف مت پہنچائیں۔ تو آپ ہر ایک شخص کی یہ ذمہ داری ہے، اس کا جس جماعت سے تعلق ہو، جس فرقے سے تعلق ہو، جس گروہ سے تعلق ہو، وہ مسلمان ہو، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت سے یہ مطالبہ کرے کہ آج کے بعد اس مسئلے کو نہ چھیڑا جائے، مسلمانوں کے جذبات سے نہ کھیلا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔